من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. محترم بزرگان دین، یہ سورہ بقرہ جو سورہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کا آخری رکوع آپ حضرات نے سنا ہے. یہاں سے یہ سورت ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بہت سارے احکامات اور آرڈر جاری کیے ہیں، اور احکام حکم جو اللہ رب العزت کے طرف سے جاری ہوتا ہے وہ انسانوں کے عمل کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے سب سے پہلے اس صورت کے اندر مومنین کا ذکر فرمانے کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کے صفات کو بیان فرمایا، اور اس زمانے میں وہ لوگ جو حجت کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان سے قرآن کے متعلق چیلنج دیا کہ کوئی صورت قرآن جیسی پیش کرو. اگر تم نہیں پیش کر سکتے ہو تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری طاقت میں تمہارے اندر اس بات کی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم ایک صورت بنا کر پیش کرو. پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ مستقل طور پر پورا قصہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور جو ہے کیسے اللہ نے ان کو حکم جاری کیا کہ مچھلی مت پکڑو تو انہوں نے مچھلیاں پکڑی. اللہ رب العزت نے حکم جاری کیا کہ بھئی قاتل جس نے قتل کیا تھا اس کا معلوم اس کی پہچان ہو جائے. اللہ نے حکم دیا کہ گائیں ذبح کرو. وہ حجت کرتے رہے گائیں کا رنگ کیا ہونا چاہیے، گائیں جو ہے کس شکل میں ہونی چاہیے. تو ان سارے باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے
آگے ایمان والوں کے لیے کئی سارے باتیں بیان فرمائی. یعنی صفا مروہ کے متعلق اللہ نے بتایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہاں پر جو بھی حج و عمرہ کرتا ہے اسے صفا مروہ پر سے گزرنا پڑتا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے یہ بھی بتایا کہ دیکھو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور جو ہے نبیوں پر، کتابوں پر اور اچھے برے تقدیر پر تمہیں ایمان ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر روزے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے چاند کے متعلق لوگ سوال کرتے تھے اس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی. پھر اشہر حرم کے متعلق اللہ رب العزت نے بتایا، حج کے متعلق بیان فرمایا. پھر حج کی باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر عورتوں کے مسائل بیان فرمائے کہ عورتوں کی ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں. اس کے متعلق لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے اس کے احکامات بتائے کہ عورت جو ہے ناپاکی کے دنوں میں دور رہنا چاہیے، اور عورت سے ملاقات کرنا ہو تو کس راستے سے ملاقات کرے. پھر طلاق کے احکامات، پھر طلاق میں سے بھی طلاق کے احکامات بیان فرمانے کے بعد ایلا یعنی آدمی جو ہے بیوی سے الگ ہونے کا ایک طریقہ جو شریعت کے اندر بیان کیا گیا، اللہ نے اس کو بتانے کے بعد پھر اللہ نے قصے بیان فرمائے. جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصوں کو بیان فرمایا، اور طالوت جالوت کا قصہ بیان فرمایا. اور جو ہے اللہ رب العزت نے آگے چل کر آیت الکرسی کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ کتنی بڑی شاندار آیتیں ہیں. پھر ان کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ کہ وہ چاروں پرندے آ کر مل گئے. اللہ نے قدرت بتا دیا کہ ہم کسی چیز کے اندر کیسے جان ڈالتے ہیں. وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب وہ کسی بستی پر سے گزر رہے تھے تو وہ بستی گری ہوئی تھی، ساری ہڈیاں گل سڑ گئی تھی. اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے بتایا. ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد اللہ نے سود کے متعلق بتایا کہ سود کیسے حرام ہے اور اس کا نقصان کیسا ہے. سود کے متعلق اللہ نے تفصیل سے بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ایک آیت جو قرآن کی سب سے آخری آیت ہے اس میں یہ بات بتایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اے لوگو، اللہ نے اتنی ساری احکامات کو اس لیے بیان کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو ساری زندگی کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ عمل کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن اس دن کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے جس دن مر کر تمہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے. پھر تمہارے سارے عمل کا حساب کیا جائے گا. جو اچھا عمل ہوگا اس کا اجر دیا جائے گا، جو تم نے گناہ کیا ہے اس پر پکڑ کی جائے گی، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. پھر قرآن کی لمبی آیت، سب سے بڑی آیت اللہ نے جس میں قرض کے متعلق بتایا کہ قرض کیسے لینا دینا ہونا چاہیے. پچھلی 2 مجلس میں آپ نے سنا. اب یہ آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو اللہ مالک بھی ہے، اللہ جہاں ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خالق ہے، وہیں اللہ رب العزت مالک بھی ہے. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ باٹل کو پیدا کرنے والا، یعنی انگریزی میں اس کو کہا جائے اس کو کریٹ کرنے والا، کریٹیو جو ہوتا ہے، اس کو پیدا بنانے والا بنا تو دیتا ہے لیکن اس کا مالک نہیں ہوتا. کیوں؟ کمپنی کے اندر کئی سارے مال پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو را میٹیریل ہوتا ہے پلاسٹک کا، اب وہ را میٹیریل سے تو ملازم بنا تو دیتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا کریٹ کرنے والا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا مالک ہوں. اللہ کہتے ہیں میں نے ہی پیدا کیا اور میں ہی اس کا مالک ہوں. ایسا نہیں کہ میں نے بنا کر چھوڑ دیا، یہ دنیا کسی اور کے قبضے میں نہیں. اور تیسری چیز، مجھے ہر چیز پر قدرت ہے. جہاں میں ثواب دے سکتا ہوں، بارشیں نازل کر سکتا ہوں، تمہارے لیے پریشانیاں دور کر سکتا ہوں، تمہارے لیے جو ہے صبر پر بدلہ دے سکتا ہوں، جنت دے سکتا ہوں، دنیا کے اندر خوشحالی دے سکتا ہوں. اسی طرح مجھے قدرت ہے تم پر جو ہے میں بارش، آسمان سے پتھر کی بارشیں بھی نازل کر سکتا ہوں، تمہارے کیے کا بدلہ بھی دے سکتا ہوں، تمہارے لیے جہنم بھی ہے. تو ہر چیز پر قدرت، پیدا بھی کیا
وہی مالک اور وہی طاقت والا، قدرت والا۔ اب اب یہ ساری چیزوں کو رکھ کر یہ آخری آیتیں سنیں تو معلوم ہوگا اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تمہیں آسمان میں زمین میں نظر آتا ہے، دنیا جو کچھ کہہ لے، کوئی بھی اپنے خدائی ہونے کا دعویٰ کر لے، بڑے ہونے کا دعویٰ کر لے اور کہہ لے کہ بھئی میرا ہی سب کچھ ہے، میں ہی بڑا مالدار ہوں، اللہ بتاتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سارا سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب یہ بات ہونا چاہیے ایمان والے کو کہ بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ بھی اللہ کا ہے۔ جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ جو ساری دنیا کے کنٹرول میں ہے وہ بھی اللہ ہے۔ جتنا جو کچھ جہاں تک انسان کا ذہن جا سکتا ہے سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ۔ ساتوں آسمانوں میں جتنے مخلوق رہتے ہیں، فرشتے اور جو ہے اس میں جتنے لوگ رہتے ہیں، فرشتوں کی مخلوقات، ساری ملکیت اللہ کی۔ اور زمین، 7 زمین ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے بیان کر دیا تو ہے، کس شکل میں ہے، کیا ہے۔ اس زمین کے نیچے 6 زمین اور ہے تو وہاں کون رہتے ہیں، کون سی مخلوق رہتی ہے، کیا وہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، کہ وہاں بارش، اللہ کے علم ہے، لیکن ہے تو ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے اللہ کے علم ہے، اور اللہ ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ بتاتے ہیں، اب یہاں ایک بات بتاتے ہیں، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہارے نفس میں ہے، او تخفوہ، یا اسے تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ تم سے حساب لے گا اس کے بارے میں اللہ تعالی۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ ایک کیا بات ہوئی؟ اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، ہم روزہ رکھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو کہا، ہم گناہ سے بچتے ہیں، نماز پڑھنے کو کہا، نماز پڑھ، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب جو چیز ہم دل کے اندر کوئی غلط بات آتی ہے، غلط خواہش آتا ہے، اس کو اگر ہم چھپاتے ہیں یا ہم جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اب یہ بات ان کے دلوں کے اندر آئی، وہ بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہم جو ہے ہمارے دلوں کے اندر کیسے کیسے خیالات آتے ہیں اور کیا کیا باتیں آتی ہیں، شیطان اور نفس ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری باتیں ڈالتے ہیں۔ ہاں، اب اگر اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی حساب لینے لگے تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہاں، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق پوچھا، کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی، میں نے تو پوچھا ہے لیکن مجھ سے تیرے سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا اس آیت کے بارے میں، مجھ سے آ کر کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا چیز ہے، تو کسی شخص نے نہیں پوچھا، آج تو نے پوچھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ دیکھو اس سے مراد دنیا کی بندے پر آنے والی دنیا کی تکلیفیں، بخار ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو چیز میں نے رکھی ہے وہ اس جیب میں ہے، اور اسے تکلیف ہوتی ہے، اس جیب سے اس جیب میں ٹٹولتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان پر جو کچھ حال آتا ہے وہ اللہ رب العزت اس حالت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو اس طرح دنیا میں پاک کر دیتے ہیں کہ وہ خالص سونے کی طرح لال جیسا سونا چمک رہا ہوتا ہے۔ اب دنیا سے بندہ جاتا ہے اس حال میں ہو جاتا ہے کہ خالص سونے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا یہ مطلب تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری مسلم کی روایت ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس صحابہ پہنچ کر کہ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو؟ اللہ کے احکامات پر تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن
اب اگر ہمارے طاقت سے باہر جو چیز ہے ہمارے دل میں کوئی خیال آ جائے اس کا بھی حساب اللہ کے پاس لینا ہے. اب یہ تو بہت تکلیف کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں اللہ کے بات کو ماننے میں دیری ہو رہی ہے. یہ آیت جو بھی اللہ کا حکم اس میں اتر رہا ہے، اس آیت میں اللہ کا جو بھی حکم اتر رہا ہے تمہیں اس کو ماننے میں دیری ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے جن لوگوں پر اللہ نے آسمان سے 2 کتابیں اتاری، کون تھے وہ؟ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے. انجیل اتارا گیا، اس سے پہلے تورات اتارا گیا. تو فرمانے لگے ان لوگوں نے بھی کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا. اپنے نبیوں سے کہا تھا ہم نے اللہ کی بات سن لی ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں. ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے انکار بھی کر دیا، نافرمانی بھی کر دی. کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اللہ نے ایک حکم اتارا ہے لیکن تمہیں ماننے میں کیوں دیری ہو رہی ہے؟ تو تم کہو سمعنا واطعنا. اے میرے صحابہ تم یہ کہو کہ ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا. تو ان کی زبان پر یہ آیت نازل ہو گئی سمعنا واطعنا. اے اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا ہے تو ہم کوئی اس میں شک کرنے کے لیے شک نہیں کرتے ہیں. سمعنا واطعنا، اللہ نے جو کچھ کہا ہے ہم سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ہم سر جھکا کر ماننے کے لیے تیار ہیں. سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا مان بھی لیا. غفرانک، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دیجئے. ربنا وإلیک المصیر، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ کے پاس ہی تو لوٹ کر آنا ہے. ہماری زندگی کا سارا حساب کتاب آپ کے پاس ہے. ہمارے آنے سے پہلے ہمیں معاف کر دیجئے. یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت تکلیف ہوئی. ظاہر سی بات ہے ہمارے دل میں جتنے خیالات آتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ دل میں آنے والے خیالات چاہے جیسے بھی ہوں بار بار نہیں لانا چاہیے. دل میں لا کر نہیں سوچنا چاہیے ایسا ہوگا تو کیسے ہوگا، یہ گناہ کریں گے تو. اگر ہمارے لائے بغیر وہ خود آ رہا ہے، خاص کر نماز میں گناہ کے خیالات آتے ہیں، شیطان خیالات لا کر ڈالتا ہے، تو نماز میں خیالات لے کر کھڑے ہونا غلط بات ہے. نماز میں خیالات کا آنا کوئی بری بات نہیں. نماز میں خیالات لے کر جا کر کھڑے ہوتے ہیں یہ غلط بات. ایسے ہی خیالات آئیں گے دل کے اندر اور ہم سے چوک ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. امت کا، علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے. اللہ رب العزت کے ہاں اس کی معافی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ انسان کے باہر کی چیز ہے. اللہ کس پر پکڑ کریں گے؟ سنو پہلی بات، اللہ اسی چیز پر پکڑ کریں گے جس کو اللہ نے انسان کے بس میں جو چیز ہے اللہ نے اس کا حکم دیا پھر بھی انسان نہیں کرتا. اللہ نے کوئی حکم قرآن کے اندر ایسا نہیں اتارا جو انسان کے بس کے، طاقت کے باہر ہو. ہر وہ چیز جو انسان کر سکتا ہے اسی کا حکم قرآن میں آیا ہے. اللہ خود بتاتے ہیں. تو دل میں کوئی بات آتی ہے تو دل پر ہمارا کنٹرول ہے؟ کوئی بھی بات آ سکتی ہے، شیطان اور نفس کا وہاں گزر ہوتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کو دل میں بہت بات گزری، اے اللہ اگر اس پر بھی ہماری پکڑ ہو جائے تو ہم کہاں بچیں گے؟ ہمیں کہاں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب یہ بات دل کے اندر آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جو بھی حکم کہا ہے مان لو. تم کیوں انتظار کر رہے ہو کہ ہماری سمجھ میں آئے؟ پہلے مان لو، کہہ دو اے اللہ ہم مانتے ہیں، ہم نے سن بھی لیا مان بھی لیا. اب یہ کہنا تھا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے آگے حکم نازل فرمایا. آگے 2 آیتیں نازل فرمائیں. وہ 2 آیتیں بڑی جو ہے اللہ رب العزت نے بڑے کام کی چیزیں بتائی ہیں. اب دیکھیے دنیا کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لیکن کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرمائیں گے، اسے معاف بھی فرمائیں گے. ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر پکڑ کریں گے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر اللہ رب العزت بندوں سے سرگوشی کریں گے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی کان کے قریب بلا کر بات کریں گے. ایک بندے سے پوچھیں گے بلا کر
کہ بھئی بتاؤ، ہاں اپنا ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اب اللہ کو ہاتھ ہے کہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے، اس خیال میں نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ایسے ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں، نہیں، اللہ ویسے ہیں جیسے وہ اپنے شان کے مطابق ہے۔ اللہ اپنے پاس بلا کر پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا نا، وہ اقرار کرے گا، اور پوچھیں گے اللہ ہاں فلاں موقع پر بھی تو نے یہ گناہ کیے تھے، مان لے گا۔ اللہ گناتے جائیں گے، مانتا جائے گا، گناتے جائیں گے، مانتا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے بولیں گے کہ بھئی جیسے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، جا آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ہے کہ انسان کو گناہ یاد دلا کر بھی معاف کر دیں گے۔ تو انسان کے دلوں میں جو بات آتی ہے اس پر پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک بات نازل فرما کر، اور کل قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، اس میں منافق بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، ہاں اب سارے منافقین کو لایا جائے گا کہ بھئی جھوٹے مسلمان تھے، ان کو ساروں کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے اور ان کے کافروں کے ان پر جھوٹ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارے کا سارا دکھایا جائے گا، ان ظالموں پر اللہ کی عذاب اترے گی، اور اسی وقت ان کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم کے حوالے کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ بتانا ہے کہ دیکھو ایمان والے کو اپنے عمل پر ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے عمل پر ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس بنیاد پر کہ بھئی جو کچھ بھی کریں گے اللہ معاف کر دیں گے، اس لیے کیا کرو جیسے چاہے عمل کرتے جاؤ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے، مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے داخل کیا جائے گا، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے۔ تو اگر حساب کر کے دیکھیں تو کتنا جائے؟ 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے داخل کریں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے، تو 70,000 انٹو 70,000، سمجھ رہے ہیں؟ اتنے آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب کے 3 لب کے برابر، اس زمانے میں لب کے معنی آتے تھے ہاتھ بھر کر دینا، تو اگر اللہ رب العزت ہاتھ بھر کر دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ جتنے دنیا، ساری دنیا اس میں آ جائے گی، سارے انسان اس میں آ جائیں گے، تو 3 لب بھر کر اللہ رب العزت بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت سارے انسانوں کو ایک میدان میں جمع کر دیں گے، اور پکارا جائے گا کہ بھئی کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، راتوں میں اللہ کی یاد میں رہتے تھے، بستر میں نہیں رہتے تھے وہ، ہاں کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے مگر وہ تھوڑے ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دیں گے بغیر حساب کتاب۔ باقی جو لوگ ہوں گے ان کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ ان کے متعلق حساب کتاب کیا جائے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمیوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، چھو منترم جو نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو لوگ چھو منترم کرتے ہیں، ہاں جادو کا کام کرتے ہیں، ایسا کام جس سے آدمی کے آنکھ میں دھول پڑ جائے، دھوکہ ہوتا ہے، کئی ساری چیزیں شیاطین کی طرف سے چلائی گئی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنا عام ہو چکا ہے جادو، ہر کسی پر ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا آدمی ہو، بڑا مالدار ہو، بڑا سیاستدان ہو، بڑا عالم ہو، ہر ایک پر جادو کیا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ جو دنیا کے ظالم قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر فتنہ برپا کرتے ہیں، یہ لوگ ٹارگٹ رکھ کر کے ہر ایمان والوں میں دنیا کے اعتبار سے جو بھی آگے بڑھتا ہے، دین کے اعتبار سے جو بھی آگے بڑھتا ہے، اس پر جادو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو
جو لوگ جادو نہیں کرتے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت بتاتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جو تم ظاہر کرو گے وہ بھی، جو جس کو چھپاؤ گے اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو پھر اللہ رب العزت مغفرت کر دیں گے، معاف کر دیں گے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے سزا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کو ہر چیز پر قدرت ہے، ہر چیز کی طاقت اللہ رب العزت کو ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کل قیامت کے دن یہ لوگ جو پاک صاف ہوں گے، جن کو اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے، صوفیہ کہا جاتا ہے، جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر دنیا کی گندگی سے اپنے کو الگ کرتے ہیں، جنہیں صوفی کہا گیا، وہ جن کے دل پاک ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ایسے ہی فقراء کی جماعت ہوگی، فقراء کی جماعت ہوگی جو جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگی۔ فقراء کا مطلب وہ فقیر نہیں جو آج بھیک مانگتے ہیں، وہ فقیر کا مطلب جو دنیا سے اپنے کو الگ کر لیے، جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے دلدل میں اپنے کو نہیں پھنسنے دیا، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دنیا کی جتنی روزی ہوتی ہے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اپنے کو آخرت کے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں۔ اب جب یہ تین لب بھر کر اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے، اس کا ایک مطلب یہ ہے، ایک تو وہ ہوں گے، تین جماعتیں ہوں گی جن کو اللہ رب العزت لب بھر کر جنت میں داخل کریں گے، تین مرتبہ، تو تین میں سے تین جماعتیں۔ ایک جماعت وہ جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، شہید، کیا کر دیا؟ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جنہوں نے اللہ کی رضامندی کے خاطر اپنی زندگی بھر کو ختم کر دیا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے سامنے میں سجدہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، اللہ اللہ کرنے میں عمریں کھپا دی، زندگی کھپا دیا۔ کئی ایسے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ایسے ایسے گزرے ہیں، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جن کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے، اللہ ان کو لب بھر کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ تیسری وہ جماعت بتایا، پہلے والے تو جنہوں نے جان لگایا، دوسرے والوں نے عمریں کھپا دیا اللہ کی اطاعت میں، تیسرے وہ لوگ جنہوں نے جان بھی خرچ کیا اور مال خرچ کیا، زیادہ تر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کھپاتے رہے۔ لکھا ہے ان کو بھی اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، لیکن یہ آخر والے ان دونوں کے مرتبے تک نہیں پہنچیں گے، لیکن چونکہ اسی راستے پر چل رہے تھے، کماتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، اللہ کے نام پر خرچ کرتے تھے، تو ان کو بھی ان میں شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ ان میں سے کسی کونے میں ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، صحابہ کو جو تکلیف ہوئی، دل میں سن کر گھبراہٹ ہوئی کہ دل میں وسوسہ آتا ہے، اس پر بھی اللہ پکڑ کریں گے۔ اب انہوں نے نبی کے کہنے پر کہا نہیں، اللہ کے نبی، اللہ نے جیسے کہا ہے ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر ان کی شان میں دو آیتیں اور نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جب کسی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو حکم یہی ہے کہ سرہانے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی شروع کی 3 آیتیں پڑھیں، اور پیر کے پاس آ کر یہی آیتیں پڑھیں، آمن الرسول۔ بڑی برکت والی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ سن لیں۔ رسول نے مان لیا، بما انزل الیہ، جو کچھ ان پر نازل ہوا، من ربہ، اپنے رب کے طرف سے، جو کچھ ان پر اتارا گیا رسولوں نے اس پر ایمان لایا، اس کو مان لیا۔ والمؤمنون، اور ایمان والوں نے بھی مان لیا، اور ایمان والے بھی جو ہے ایمان لے کر آئے۔ کل، رسول بھی ایمان والے بھی، آمنا، ایمان لے کر آئے، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ تو انہوں نے کیا کہا؟
ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم جو ہے تفریق نہیں کرتے، ہم جدا نہیں کرتے ان رسولوں کے بیچ میں کسی کو، سارے اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ رسول تھے، یہ بڑے رسول تھے، یہ چھوٹے رسول تھے، اللہ کے یہاں درجے ہیں رسولوں کے، ہم سب کو ایک درجہ دیں گے، ساروں کو مانیں گے، سارے اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کے بیچ میں کیا نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ یہ کس نے کہا؟ ایمان والوں نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی۔ پھر کیا کہنے لگے؟ وقالو، اور ایمان والوں نے کہا سمعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا ہے، واطعنا، اور ہم نے مان بھی لیا ہے، غفرانک، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں، غفرانک تیری امید چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اے ہمارے رب آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہم کو آپ ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لا یکلف اللہ، اللہ رب العزت اب تسلی کا سامان ایمان والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ حساب تو لیں گے، لیکن جو تم کو ہم نے دین دیا ہے یہ دین اتنا آسان ہے کہ تمہارے طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت اس کو بتاتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی تکلیف نہیں دیتا، لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا، نفسن کسی کو، الا وسعها مگر اس کے گنجائش کے مطابق۔ باپ کیا کرتا ہے بچے کو؟ باپ اتنا ہی وزن دیتا ہے بچے کے ہاتھ میں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ باپ کو معلوم ہے بچہ کتنا اٹھائے گا، ہم کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ، ان کو معلوم ہے میرے بندے کتنا عمل کر سکتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم کو حکم دے دیں؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ بتاتے ہیں لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا نفسن کسی کو، الا وسعها مگر اس کے گنجائش کے مطابق، لہا ما کسبت، تو اس کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو انسان دنیا میں عمل کیا، آخرت کے لیے مال لگایا، جان لگایا، وہ اس کو ملنا ہے۔ وعلیہا، اور اس پر وہ سب کچھ ہے، اور اس پر وہ ساری چیزیں ہیں، ہاں مکتسبت، اور اسی پر پڑے گا وہ سارا جو اس نے کیا۔ دیکھو قرآن نے دو لفظ یہاں استعمال کیا، ایک ہے کمانا، ایک ہے کرنا۔ کمانا ہوتا ہے نفع کا، اور آدمی نقصان کرنا ہوتا ہے، تو جو کچھ دنیا کے اندر نقصان کرتا ہے آدمی اپنے اللہ کو ناراض کر کے، کل قیامت کے دن وہ گناہ اس کے سر میں ڈالا جائے گا، جو اس نے کمایا تھا اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے وعلیہا مکتسبت، اور اسی پر رکھا جائے گا، یعنی اس پر ڈالا جائے گا، اس پر پڑے گا وہ جو اس نے دنیا میں کمایا تھا۔ اب صحابہ کی یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، دعا میں، ہماری دعا میں وہ دعا شامل ہو جائے جو اللہ نے اپنے اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے مانگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے جو اللہ سے دعا مانگی ہے، اگر ہم بھی وہ عربی میں سیکھ لیں تو ہماری دعاؤں میں جان پیدا ہو جائے۔ ہم کو دعا کرنے نہیں آتی ہے ڈھنگ سے، کم از کم یہ دعا یہ یاد کر لینا چاہیے۔ صحابہ نے دعا کیا ربنا، ارے رب، لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ کیسا، کتنی پیارے جملے، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے بھول کر کچھ ہو جائے، آپ اس پر بھی اللہ نے کیا کہا تھا، اگر جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اس کو ہم پکڑیں گے۔ اب اللہ کے صحابہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ مت فرمائیے، ان نسینا، اگر ہم بھول کر کچھ کر لیں، او اخطانا، یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے، یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہاں بھولے سے ہو جائے، یا جو ہے غلطی سے ہو جائے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر مت لا دیے گا، ہاں ولا تحمل علینا، ہم پر مت رکھنا بوجھ، ہم پر مت رکھنا بھاری بوجھ، وزن، جیسا کہ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، سمجھ رہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے لوگوں پر
بوجھ رکھا تھا. کما حملتہ علی الذین من قبلنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے کئی ساری امتیں گزری، ان پر اللہ رب العزت نے نافرمانی پر کیا کیا؟ ان پر سخت احکامات اتارے. تو اس کی طرف صحابہ اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم سے نہ اٹھوائیے ما وہ چیزیں جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. یعنی اتنا وزن ہی ہم کو اتنا وزن مت ڈالیے جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے. واعف عنا، ہمیں معاف کر دیجئے. واغفر لنا، ہماری بخشش فرمائیے. وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم پر ہمارے رب ہماری مدد فرمائیے کافرین پر، کافروں پر ہماری مدد فرمائیے. ہم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. لہذا ان دونوں آیتیں جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو پڑھ لے گا، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں. یہ دو آیتیں اس کے لیے کیا ہیں بھائی؟ کافی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت کے جنت کے خزانوں میں سے یہ آیتیں ہیں. اللہ نے دنیا کے بنانے سے 2000 سال پہلے ان آیتوں کو لکھ دیا تھا. اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے یہ آیتیں ہیں. جو ان آیتوں کو پڑھ لے گا، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے تہجد کے برابر کا ثواب رکھتی ہے. یہ دو آیتیں جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے کیا ہے؟ تہجد کے برابر. اور مستدرک کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو ان دونوں آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو آیتیں کہ مجھے اس خزانہ خاص میں سے اللہ نے عطا فرمایا ہے جو عرش کے نیچے جو اللہ کے خاص خزانے ہیں ان میں سے یہ آیتیں ہیں. تو سوچ کر دیکھیے کتنی اس کے اندر ہمارے لیے کتنا کچھ اللہ نے چھپا کر رکھا ہوگا. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو. کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے تم ان خاص آیتوں پر سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ. سکھائیں گے بھائی، سیکھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ اور حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو بھی سمجھ ہوگی. کون کون فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی جس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. کیا مطلب؟ جس کو اللہ نے تھوڑی بہت بھی عقل دی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کل قیامت وہ رات کو یہ سورہ یہ آیتیں پڑھ کر ہی سوئے گا. سمجھے بھائی؟ اب اتنی ساری چیزیں ہیں. اب جب دنیا کے اندر اللہ سے اتنا ہم کچھ معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرمائیے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے قریب اللہ رب العزت جو ہے گناہ کو یاد دلائیں گے ایمان والے کو اور جو ہے سوال کریں گے تو مانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا؟ ایمان والا بندہ مانے گا ہاں میں نے گناہ کیا ہے. تو اللہ فرمائیں گے جا بھائی میں نے دنیا میں چھپا دیا، آج بھی تیرے لیے پردہ پوشی کرتا ہوں. دنیا میں نے تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا تو آج کیا ظاہر کروں گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے نامہ اعمال اسے دے دیے جائیں گے، جو نامہ اعمال اس کے لیے معافی کا ہوگا. لیکن کافروں کو اور منافقوں کو گناہ، ان کے گناہ سب کے سامنے بیان کیے جائیں گے. انہوں نے ایسا سارے گناہ ان کے سارے انسانوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے چھپا کر حساب لینا. ایک ہوتا ہے کھلے عام حساب لینا. اگر چھپا کر حساب لیں گے تو بچ جائیں گے، اگر کھلے عام اللہ حساب لینے پر آ جائیں گے تو ہمارا کیا کرایا سب پول کھل جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ اچھا یہ تھے، یہ فلاں صاحب تھے، یہ فلاں صاحب تھے، انہوں نے ایسا کیا. آج معلوم ہو رہا ہے دنیا میں تو بہت بڑے آدمی مانے جاتے تھے لیکن یہ آج ان کی حالت ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں بھول ہو جائے یا نماز پڑھنے سے بھول جائے، بھول ہوتی ہے انسان سے،
سمجھ رہے ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من نسی عن صلاۃ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، سو جائے یا ایسا ٹینشن تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ نماز کا وقت نکل گیا، سو گیا یا وہ بھول گیا، تو جیسے ہی اسے یاد آ جائے فوراً اسے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت جو ہے ان غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہاں جان بوجھ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرمائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان جو ہے ان آیتوں کو، جو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، حدیث پاک میں بتایا گیا شیطان جو ہے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں 3 رات پڑھی جائیں گی تو اس گھر کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ ان آیتوں کو اللہ نے انسانوں کے پیدائش سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ جو شخص عشاء کے بعد ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو پوری رات کے لیے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے، یعنی گائے کا ذکر ہے، وہ میزان قرآن ہے، یعنی قرآن کا ترازو ہے۔ تم لوگ اس کو سیکھو، اس کا سیکھنا برکت ہے۔ سورہ بقرہ کا سیکھنا برکت ہے، اس کو تم سیکھو، اور اس کا چھوڑ دینا، سورہ بقرہ کو سیکھنے سے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، پچھتاوا ہوگا کل قیامت کے دن۔ کاش کہ میں دنیا میں قرآن سیکھتا ہوں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کے معنی مطلب سب سیکھ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو باطلین اس کی تاب نہیں لا سکتے، یعنی جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا، جھوٹا ایمان ہوگا، یہ ان صورت کو پڑھ کر اس کے اندر سکت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باطلین کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جادوگر ہیں۔ تو جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے جادو ختم ہو جاتا ہے، جنات چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو سیکھنے میں، عمل کرنے میں، اس کے احکامات کو، اس کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو جاننے میں مجھے 12 سال لگے۔ سمجھے بھائی کتنے سال لگے؟ 12 سال لگے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے اندر اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں مجھے 8 سال لگے۔ تو سوچ کر دیکھیے وہ لوگ قرآن کے پیچھے کتنی محنت کرتے ہوں گے۔ آج ہمارا کیا حال؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسجد کو آتے ہیں لوگ، نماز پڑھ کر سمجھتے بھائی ہمارا کام ہو گیا، دینداری آ گئی۔ صرف نماز ہی دین کا نام، دین جو ہے صرف نماز روزے کا نام نہیں، قرآن ہے۔ جب تک قرآن ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس زندگی میں۔ ہم مسلمان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز بولتے عزت والے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے، خار بولتے ذلیل، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر تم آج ذلیل ہو گئے۔ وہ زمانے کے لوگ قرآن اپنے سینوں سے لگاتے تھے، قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں اللہ نے ان کو عزتیں دی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کی ایک صورت ختم ہوئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے ہماری زندگی باقی رہی۔ آپ لوگوں میں شوق ہونا چاہیے، شوق رہے گا تو گاڑی چلتی رہے گی، قرآن پورا سنیں گے انشاءاللہ، قرآن کی ساری تفسیر ہوگی۔ شوق کا مطلب یہ ہے 15 آدمی آئے ہیں تو ساتھ میں 1-2 کو لے کر آئیں گے تو 15 سے 30 بھی ہو جائے گا، 40 بھی ہو جائے گا۔ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے تو ہم پر مہربانی ہوگی۔ خالی ہاتھ کا مطلب کسی نہ کسی کو لے کر آئیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔